اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے جس طرح انسانوں کی طرف پیغمبر بھیجے اسی طرح جنات کی طرف بھی اپنا پیغام بھیجا۔ ہر دور میں انسانوں اور جنات کی طرف اللہ کے نبی رسول اللہ کا پیغام لے کر جاتے رہے۔ انسانوں کی طرف بھی رسول آتے رہے اور جنات کی طرف بھی رسول بھیجے جاتے رہے، اور پھر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، انسان کی طرف بھی اور جنات کی طرف بھی۔ قرآن میں ذکر فرمایا گیا ہے سورہ جن میں کہ جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا واعظ کہتے سنا، اور پھر اپنی قوم میں جا کر اعلان کیا کہ ہم قرآن پہ ایمان لائے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد نازل ہوا ہے۔ ہر نبی، ہر رسول اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجے گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری اللہ کے رسول ہیں جنہیں کل کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنا آخری آسمانی پیغام دے کر بھیج دیا۔ قرآن میں جیسا کہ بتایا گیا سورہ انعام آیت 130 میں، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نہ صرف پیغمبر انسانوں کی جانب بھیجے گئے بلکہ جنات کی قوم کی جانب بھی اللہ کے پیغمبر بھجوائے گئے۔ 1,24,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے، تو ان میں بہت سے جنات کی طرف بھجوائے گئے، کیونکہ قرآن میں انسان اور جنات کو ہی مخاطب کیا گیا، دونوں قوموں کو بندگی کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور جیسے کہ انسانوں کی نافرمان قومیں، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، فرعون اور اس کی قوم عذاب کا شکار ہوئے، اسی طرح جنات کی نافرمان کئی قومیں بھی ہلاک کر دی گئیں۔ تو قرآن میں ایک ایسی قوم کی طرف بھی اشارہ دیا گیا ہے جو کہ جنات کی قوم ہے، جو ہلاک ہوئی، اور ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ بائبل سب کھنگالے تو آخر میں یہ جواب ملے کہ جودیزم اینڈ کرسچینٹی ڈو ناٹ وینریٹ ہود ایز اے پروفٹ اینڈ ایز اے فگر، ہی از ایبسنٹ فرام دا بائبل۔ یعنی یہودی اور عیسائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہی نہیں، اس درجے کی عقیدت یا حقیقت ان کے لیے رکھتے ہی نہیں کہ وہ پیغمبر شمار کیے جائیں، جبکہ قرآن یہ حقیقت بتا رہا ہے، اور تورات، زبور، انجیل میں ان کا ذکر ہی غائب کر دیا گیا ہے۔ صرف عاد کے نام سے کچھ ورسز آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ سورہ بقرہ آیت 76 میں اللہ پاک ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ راز بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں تاکہ وہ اس سے تمہیں تمہارے رب کے روبرو الزام دیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے اپنی جانب سے جو بھی چھپانا چاہا مسلمانوں سے پہلی سابقہ کتابوں سے ذکر ہی غائب کر دیے، اور پوچھنے پہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہود کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں، جبکہ ذکر پہلی کتابوں میں تھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں اس کا اشارہ دے دیا کہ ہود علیہ السلام بھیجے گئے قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد جنات کی قوم ہے، اور رسول ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے۔ یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ تو قرآن اس کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت تسلسل کے ساتھ
اگلی سورہ محمد کی دوسری آیت تک اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ ان میں سے چند آیات دیکھیے۔ اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر کر، جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا اور اس سے پہلے اور پیچھے کئی ڈرانے والے گزرے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، پھر نہ تو ان کے کان ہی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں ہی کام آئیں اور نہ ان کے دل ہی کچھ کام آئے۔ اب یہ آیت نہایت قابل غور ہے۔ یہ تو ہم نے بھی سن رکھا ہے، دیکھا ہے کہ قوم عاد کے جو ڈھانچے دریافت ہوئے وہ ایک عام انسان کے قد سے اور جسم سے بہت زیادہ بڑے ہیں، جیسے کہ کھجوروں کے درختوں کی لمبائی، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت طاقتور تھے، بڑے درختوں کو ہاتھوں سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ مگر آیت میں جس طرف اشارہ دیا گیا کہ ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی جو تمہیں نہیں دی، ہم نے انہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ اب غور کیجئے کہ آنکھیں، کان اور دل تو ہر انسان کو دیے اللہ پاک نے، ان کے پاس ایسا ایکسٹرا کیا تھا جس کی طرف اشارہ ہے؟ تو اب اگلی آیت دیکھیے۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے، پس جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے ایسے حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ قرآن بہت تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے ہر بات کو۔ جہاں ایک صورت ختم ہوتی ہے تو اگلی صورت کی آیت سے پچھلی صورت کی آیت کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو ابھی بات ہو رہی تھی قوم عاد کی، اور ساتھ ہی ذکر فرما دیا گیا جنات کا، اور جس طرح انسان ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسی طرح اسی دور کے جنات کی طرف بھی یہ کلام، یہ نصیحت بھیجی گئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آخری رسول ہیں، ان کے ذریعے انسانوں اور جنات دونوں کو جو موجود ہیں اور آنے والے ہیں دنیا میں اور جو چلے گئے، سب کو پیغام آخری دے دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہو چکی، حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ جنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واعظ سنا تو کہا کہ یہ تورات کے بعد نازل ہوئی ہے اور تصدیق کر رہی ہے پہلی کتابوں کی بھی، اور حق کے راستے کی طرف رہنمائی دے رہی ہے۔ یعنی تورات میں ذکر موجود تھا حضرت ہود علیہ السلام کا بھی، اور ان کی اس قوم کا بھی جو انہی جنات سے پہلے تباہ ہوئی، جیسے کہ ہم انسان سنتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں، مگر ذکر چھپا دیا گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے ہی انکار کر دیا گیا، اور ان کی کسی ایک کتاب میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر نہیں ملے گا۔ آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، کہیں بھی آپ کوئی تورات، زبور، انجیل کا کوئی پرانا نسخہ اٹھا لیں جو کہ نیٹ پہ موجود ہو تو حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کوئی آیت نہیں ملے گی، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کس قوم کی جانب بھیجے گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کا تعلق عرب سے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا، مسلم شریف کی، کہ 4 رسول ایسے ہیں جن کا تعلق عرب سے ہے،
ایک حضرت ہود علیہ السلام، دوسرے حضرت صالح علیہ السلام، تیسرے حضرت شعیب علیہ السلام، اور چوتھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود۔ تو اس بات سے کیونکہ وہ انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، حسد میں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں عرب کے، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر بھی خارج کر دیا۔ آخری آیت جو اس بات کو اور بھی کلیئر کر دیتی ہے، ذرا دیکھیے اور غور کیجیے۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے، پس جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے ایسے حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہو چکی، حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کو مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کو نہ مانے گا تو وہ زمین میں اسے عاجز نہیں کر سکے گا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہی لوگ صریحاً گمراہی میں ہیں۔ وہ لوگ جو منکر ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہاں بات ہو رہی ہے عاد کی، وہ قوم کی جو برباد ہوئی، ہلاک ہوئی۔ اگلی آیت، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ ان کے رب کی طرف سے برحق بھی ہے، تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کا حال درست کرے گا۔ یہ آیت اس پہ ذرا غور کیجئے کہ فرمایا گیا ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس پہ بھی ایمان لائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو خطاب انہی جنات سے ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو بھی مانیں اور اب اس قرآن پہ بھی اسی طرح ایمان لاؤ، تو حال درست ہو جائیں گے تمہارے بھی۔ ٹھیک اسی طرح انسانوں میں بھی آج بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی، اسی طرح آج کے مسلمانوں کو تنبیہ دی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے، اور مسلمان جو شروع میں مٹھی بھر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اسی طرح یہ جنات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا کر اپنی قوم میں پیغام دینے والے بن گئے، کیونکہ اور جب ہم نے آپ کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے، بس جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ چپ رہو، پھر جب ختم ہوا آپ کا قرآن تو اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے ایسے حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ یہاں تک ذکر ہوا قوم عاد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو سزا قوم عاد کو دی اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور قوم عاد میں بھی عبرت ہے جب ہم نے ان پر سخت آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی مگر اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ تو اب اس آندھی کو سمجھنے کے لیے یہ تصویریں دیکھیے جو کسی شے کو نہیں چھوڑتی اور بوسیدہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس عذاب کو قوم عاد والے سمجھے کہ غبار اٹھا ہے، ہوا چلی ہے، بارش برسے گی، وہ غبار ایک نیوکلیئر اٹیک کی طرح طوفان تھا جس نے انہیں جلا دیا، ہلاک کر دیا، جس طرح ہیروشیما ناگاساکی پہ یہ قیامت توڑی گئی تھی۔
نیوکلیئر ویپنز استعمال ہوئے تو یہ تھی وہ غبار اڑاتی آندھی۔ قوم عاد کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا جب کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں مگر شرک نہیں کروں گا۔ اور عاد کے بعد ایک اور قوم تھی جو سمود کہلائی، مگر ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور یہ دونوں قومیں، اس کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں مل جاتا ہے سیم نام کے ساتھ۔ ان دونوں قوموں کی ہلاکت کے درمیان فاصلہ سالوں میں تو بہت ہے، مگر دونوں کا قصور ایک ہی تھا جو انہیں ہلاکت پہ لے گیا۔ وہ قصور کیا تھا؟ سمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا تھا، اور یہ عاد تھے اپنے رب کی باتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، اور ہر ایک جابر سرکش کا حکم مانتے تھے۔ پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا ہم سے طاقت میں کون زیادہ ہے۔ یہ تکبر پھر قیامت کا انکار، رسولوں کا انکار، اپنی طاقت پہ، جسمانی قوت پہ، اپنی دولت پہ گھمنڈ، اور اللہ کی وحدانیت کا، اس کی بڑائی کا انکار، اور شریک مانا سرکش جنات کو اور پتھروں کے بتوں کو، اور اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لعنت چھوڑ گئے اور قیامت کے دن بھی۔ خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا۔ خبردار، عاد جو ہود کی قوم تھی، اللہ کی رحمت سے دور کی گئی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے مکمل صورتیں، ان کی آیات کوٹ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ تک اہم اشارے پہنچا دیے، اب مزید تحقیق کرنے کو، علم کے حصول کو، غور و فکر کرنے کو سورہ جن، سورہ احقاف اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پڑھیے، سمجھیے، مزید رہنمائی کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔